حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، میں نے جہنم میں تمہاری تعداد سب سے زیادہ دیکھی ہے۔ ایک عقل مند خاتون نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہے کہ جہنم میں ہماری تعداد زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، تم گالم گلوچ اور لان تان زیادہ کرتی ہو اور رفیق حیات کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے نہیں دیکھا کہ عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود کوئی چیز عقل مند آدمی پر تم سے زیادہ غالب آتی ہو۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، عقل اور دین کا نقص کون سا ہے؟ فرمایا، عقل کی کمی تو یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی کمی کی وجہ سے ہے، اور وہ مہینے میں کئی دن نماز نہیں پڑھتی اور رمضان میں ان ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ دین کا نقص ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4003۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، قبل اس کے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4004۔ حضرت قیس بن ابو حازم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو سیدھا رکھو، جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، لوگ جب برائی دیکھیں اور اسے ختم نہ کریں، یعنی اس سے منع نہ کریں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ حدیث کے راوی ابو اسامہ نے دوسری مرتبہ روایت بیان کرتے ہوئے کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4005۔ حضرت